ایک آدمی فوت ہو گیا، اس کی اولاد نہیں ہے، بیوی ہے، دیکھنا پڑے گا بھائی ہیں اور کوئی رشتہ دار ہیں کہ نہیں، اپنے علاقے کے علماء سے وراثت کا مسئلہ پوچھو۔ ہر قبر میں حضور پاک تشریف نہیں لے آتے، یہ جاہل لوگوں نے بنایا ہوا ہے۔ یہ لوگوں کے دماغوں میں پتہ نہیں یہ فتنے پیدا کیوں ہوتے ہیں کہ جی اللہ نے مغرب کی 3 رکعتوں کا حکم کیسے نے فرمایا، عشاء کی 4 رکعتوں کا حکم کیسے نے فرمایا؟ جاہل آدمی، جب حضور نے پڑھی ہے بات ختم ہو گئی۔ حضور کا ہر عمل، ہر قول اللہ کے فرمان کے بغیر نہیں ہوتا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اللہ نے فرمایا میرا مدنی اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے جب تک ہم وحی نہیں کرتے۔ بندے نے منت مانگی تھی کہ اگر میرا بیٹا ہوا تو 2 تولے سونا داتا دربار پہ خیرات کروں گا، تو یہ شرک ہے۔ اب داتا دربار پہ خیرات نہ کرو، وہ 2 تولے سونا کسی مدرسے کو دے دو، دین کے مدرسے میں جا کے داخل کر دو جہاں دین پڑھایا جاتا ہے۔ داتا دربار پہ کیا ہوگا؟ وہاں تو بیٹھے ہوئے ہیں مجاور کھانے کے لیے ماشاءاللہ۔ آپ کو شاید پتہ نہ ہو، ایک دفعہ اللہ معاف کرے حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پہ کوئی پولیس افسر مضبوط آ گیا، اس نے چھاپا مارا تو نیچے سے منشیات، چرس، کوکین، حفیم اور غیر عورتیں پکڑی گئی، وہ جو مجاور استعمال فرماتے تھے یا بیچتے تھے۔ اور دوسری بات ہے کہ یہ بھی یاد، حضرت علی حجویری کی یہاں قبر ہی نہیں ہے، ایسے اللہ نے ان کو تو محفوظ رکھا ہے، تم خام خواہ ٹکرے مار رہے ہو۔ یہاں قبر نہیں ہے، حضرت علی حجویری کی قبر ہے آپ کے ہاں باغ ہے نا شالیمار، اس کی دیوار کے نیچے، یہاں بیٹھ کے حضرت عبادت کرتے تھے، یہاں قبر نہیں ہے آپ کی۔ اللہ نے ان کی قبر کو محفوظ رکھا، انہوں نے ساری زندگی توحید بیان کی ہے، تو اللہ نے ان کے مرنے کے بعد بھی ان کی قبر کو شرک سے محفوظ رکھا۔ آپ ٹکرے مارتے رہے، وہاں حضرت کی قبر ہی نہیں ہے، جو مرضی ہے۔ یہ تو سونے کے دروازے لگائے ہوئے ہیں کہ کعبے کا دروازہ ہے، تو پھر داتا کا بھی، داتا تو اللہ کو کہتے ہیں، کسی بندے کو داتا کہنا تو شرک ہے۔ ابھی تو یہی قرآن پڑھ رہے ہیں، فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ کے برابر کسی کو نہ کہو کہ تو بھی داتا اور یہ بھی داتا، وہ آسمانوں میں داتا، یہ زمین میں داتا۔ یہ جو ہے جی حضرت داتا کی نگری ہے اور یہ پیر پاک پٹن والوں کی نگری ہے، خدا کی نگری تو تمہارے ملک میں ہے ہی نہیں نا۔ 1965 کی جب جنگ تھی نا جی، تو مجھے خود ایک آدمی نے کہا، اچھا خاصا پڑھا لکھا، وہ کہنے لگا جی کہ ہندو فوج جب کچھ گرفتار ہوئی تو وہ کہتے تھے کہ ہم حیران ہیں کہ ہمارے پائلٹ جب اوپر سے بم برساتے تھے تو یہاں کوئی سبز کپڑے پہنے ہوئے بزرگ کھڑے تھے جو پکڑ لیتے تھے، وہ بم پھٹتے ہی نہیں تھے۔ اب ہم ان بزرگوں کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ کہاں ہیں۔ میں نے کہا 1970 میں پھر بزرگ ناراض ہو گئے تھے، ایسے تمہارا ملک 2 ٹکڑے ہو گیا، پیر سارے ناراض ہو گئے تھے۔ خدا کا خوف کرو یار۔ حضور کو جنگ احد میں شکست ہو گئی، دندان شہید ہو گئے، 70 صحابہ شہید ہو گئے، وہاں تو کسی نے تلواریں نہیں پکڑنی، تمہارے پیروں نے بم پکڑ لیے۔ میں فرضی غسل میں غرارہ بھی نہیں کیا، ناک میں پانی بھی نہیں، تو غسل ہوا ہی نہیں۔ یہ اچھا غسل ہے؟ ایسے اوپر سے پانی ڈال دیا، جیسے آج کل فیشنیبل عورتیں کرتی ہیں، وہ اپنے بالوں پر ایک پلاسٹک کور چڑھا لیتی ہیں، باقی بدن پہ پانی ڈال کے غسل ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔